وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعصوا في الأرض مفسدين۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 36 سے لے کے آخر تک، سورہ 20ویں پارے کے آخر تک کا مضمون ہے۔ سورت کے شروع میں 2 دعوے کیے تھے۔ پہلا دعویٰ یہ تھا کہ احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آمنا باللہ والیوم الآخر، ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون پہلا دعویٰ تھا۔ ایمان لائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ 3 واقعات اس موضوع پر سنائے۔ پھر آگے دوسرا دعویٰ اللہ رب العزت نے کیا کہ ام حسب الذین یعملون السیئات، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گناہوں کے کاموں میں ملوث رہیں گے اور ان یسبقونا، اور ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دوسرا دعویٰ، اس دوسرے دعوے کے اوپر یہاں پر 4 واقعات سنائے ہیں، اور چاروں انتہائی اختصار کے ساتھ، کیونکہ واقعات کا ذکر پیچھے تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے تو یہاں پر اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اہل مدین کے پاس انہی کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ فقال، تو انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کی طرف دھیان دو۔ وَلَا تَعْصُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ تو قوم مدین کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی اکانومی بہت مضبوط تھی اور معاشی اعتبار سے یہ اس وقت دنیا میں سب سے اوپر تھے، لیکن معاشی اعتبار سے اوپر ہونے کے باوجود ان کے مزاج میں کرپشن بہت زیادہ تھی، ان کے مزاج میں بے ایمانی اور دھوکہ بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ جیسے آج سودی نظام ہے کہ کروڑ پتی آدمی ہے، لیکن اس کروڑ پتی کو کروڑوں کے اوپر سود کھانے کی لت پڑی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے اس پہ مزید سود لگے، مزید سود لگے، مزید سود لگتے پہ لگتا چلا جائے۔ چنانچہ جو بینک سود دیتے ہیں اور وہ پیسے کے اوپر آمدن مزید بڑھاتے ہیں کہ آپ اتنے کروڑ روپیہ رکھیں، ہر مہینے اتنے لاکھ روپیہ بڑھتا جائے گا، تو ظاہری بات ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ حرام ہے، شریعت میں حرام۔ تو اسی نوعیت کی کرپشن اور مالیات کے حوالے سے، اقتصاد کے حوالے سے ناپ تول میں کمی اور چیزوں کے وصف بیان کرنے میں غلطی اور جھوٹا وصف بیان کرنا، جو مارکیٹ کے سود ہیں وہ سب ان کی طرف سے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا۔ مختصر بتایا، پیچھے تفصیل گزر چکی ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو ایک رجفہ نے، ان کو ایک طوفان نے، ان کو ایک چیخ نے، رجفہ کے بہت سے معنی ہیں۔ یہاں پر قوم شعیب کو جس چیز نے پکڑا تھا وہ ایک چیخ نے پکڑا تھا، ایک لمبی سی چیخ تھی جس نے ان سب کے کلیجوں کو، دلوں کو پھاڑ دیا تھا، جس سے وہ سارے کے سارے مارے گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں کے اندر مردہ پائے گئے، تباہ حال پائے گئے۔ پھر وَعَادٌ وَثَمُودَ، عاد اور سمود یہ لوگ تکبر میں مبتلا تھے۔ عاد جسمانی تکبر میں مبتلا تھے اور سمود عقل اور ٹیکنالوجی کے تکبر میں مبتلا تھے۔ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَاكِنِهِمْ، ہم نے کھول کے دکھا دیا ان کے گھروں کو، ان کی مسکنت کو، کہ آج بھی ان کے حوالے سے جو جو آثار قدیمہ ملتے ہیں تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے جسم کے لوگ تھے۔ جیسے پچھلے دنوں ایک سٹیچو ملا، ایک ڈھانچہ ملا کہ جس کی کھوپڑی اتنی بڑی تھی جتنے 3 کمرے ہوتے ہیں، نہیں اتنی بڑی اس کی کھوپڑی تھی۔ تو قد تبین لکم من مساکنہم، ان کے مسکنت، ان کے رہنے کی جگہ تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے، لیکن ان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں مزین کر، بڑا مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، اتنا پروفٹ مل رہا ہے، اتنا حرام کا پیسہ آ رہا ہے، یہ فلمیں ڈرامے دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے۔ زین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل، تو ان کو ہٹایا راستے سے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، تو پھر وہ ایسے ہوگے جیسے آج تم دیکھ رہے ہو۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ،
قارون، فرعون اور حامان لقد جاءهم موسیٰ بالبینات، حضرت موسیٰ ان کے پاس آئے تھے دلائل لے کر، فاستکبروا فی الارض، انہوں نے زمین کے اندر تکبر کیا، وما كانوا سابقین، تو یہ لوگ ان یسبقونا، پیچھے گزر کہ کوئی ہم سے بچ نہیں سکتا، وما كانوا سابقین، یہ بھی ہم سے بچ نہیں سکے، کلن، سب کو، قوم شعیب کو، عاد کو، فرعون کو، قارون کو، حامان کو، کلن، سب کو، اخذنا بذنبہ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ جب اتنے بڑے بڑوں کو پکڑا ہے تو تمہیں نہیں پکڑ سکتے، بالکل پکڑ سکتے۔ فمنہم من ارسلنا علیہم حاصبا، ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جن کی طرف ہم نے ڈرانے والے بھیجے تھے، ومنہم من اخذتہ الصیحہ، فمنہم من ارسلنا علیہم حاصبا، کچھ ایسے تھے جن پہ ہم نے طوفان بھیجے، ومنہم من اخذتہ الصیحہ، اور کچھ ایسے تھے جن کو چیخ نے پکڑا، ومنہم من خسفنا بہ الارض، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں خسف کر دیا، خسف کر دیا یعنی کہ حلیے بگاڑ دیے، بندر بنا دیا، ومنہم من اغرقنا، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ لیکن ان چیزوں سے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے ظلم کیا، وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ کیا کیسے ظلم ہو گیا جی؟ جو اللہ کے احکامات تھے ان کو ٹھکرایا، یہ اپنے اوپر ظلم ہے، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم تو ایسے نہیں ہو، کہیں تم تو ایسے نہیں ہو، اگر تم لوگ ایسے ہو تو اپنے آپ کو سدھار لو، یہ تمہیں نصیحت ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پہ دوستیاں لگائی ہیں، یہ دوسرے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں سے دوستیاں لگائی ہیں، کمثل العنکبوت، یہ بالکل مکڑی ہے، ایک مکڑی ہے، اتخذت بیتن، جو کہ اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ تو جیسے مضبوط عمارت میں کوئی مکڑی اپنا گھر بنا لیتی ہے تو عمارت کی مضبوطی سے اس کا گھر مضبوط نہیں ہوتا۔ ان اوہن البیوتی، دیکھو سب سے کمزور گھر جو ہے لبیت العنکبوت، یہ مکڑی کا گھر ہے۔ عنکبوت مکڑی، اسپائڈر کو کہتے ہیں۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ سمجھیں۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ جانتے ہیں جس کو اللہ کے علاوہ یہ کسی چھوٹی سی چیز کو بھی پکارتے ہیں، وہ العزیز الحکیم، وہ غالب ہیں، وہ حکمت والے ہیں۔ یہ جو ہم نے اوپر کہانیاں سنائی ہیں، تین بڑے بڑے قصے اور یہ چار چھوٹی چھوٹی باتیں، تلک الامثال نضربها للناس، اے لوگوں ہم نے یہ کہانیاں سنائی ہیں، ہم نے یہ واقعات اور مثالیں سنائی ہیں، للناس، لوگوں کے واسطے۔ اور اگر میں اس کو مخاطب سے ترجمہ کروں کہ اے لوگوں ہم نے تمہارے لیے یہ کہانیاں سنائی، مثالیں بتائیں۔ وما يعقلها الا العالمون، سمجھنے والے اس کو سمجھتے ہیں، عقل والے اس کو علم والے اس کو سمجھتے ہیں، بے عقل لوگ نہیں سمجھتے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، ارے زمین آسمان اللہ نے بالحق، حق کے ساتھ بنائی، ٹھیک بتائی۔ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے اندر مومنین کے لیے نشانیاں ہیں، جو چاہے ان نشانیوں کو اپنائے، جو چاہے ان نشانیوں کو جھٹلائے۔ تو یہ دوسرا دعویٰ یہاں پر مکمل ہوا کہ دوسرے دعوے کے متعلق اللہ رب العزت نے، یعنی جو اللہ رب العزت کے راستے سے ہٹے گا اللہ رب العزت اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، اس کی چار مثالیں اللہ نے دے دی۔ قوم شعیب ٹیکنالوجی میں ماہر، قوم سمود قوم شعیب تجارت میں ماہر، قوم سمود ٹیکنالوجی میں ماہر۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر ڈنکا پٹا ہوا ہے تو تجارت کا ڈنکا پٹا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم ہے، یہ وزیر اعظم، اصل تو وزیر اعظم یہ نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اصل تو حکومت کرنے والے نیچے بزنس مین ہیں، اصل تو حکومت کرنے والے یہ ملٹی نیشنل ہیں جو احکامات جاری کرتے ہیں، یہ نہیں کرو گے تو ہم یہ سرپلس میں کر دیں گے، اس چیز کو سرپلس میں کر دیں گے، اس چیز کو کر دیں گے۔ جو مہنگائی کا طوفان سر پہ چڑھ کے بولتا ہے، چاہے وزیر اعظم ہے، چاہے صدر ہے، چاہے کوئی بھی بڑا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ مہنگائی کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ تجار کی طرف سے۔ ڈالر جو مہنگا ہوتا جا رہا ہے انٹر بینک کے اندر، اور یہ ڈالر جو مہنگا ہوتا کس کی وجہ سے ہوتا جا رہا ہے؟
اس وجہ سے ہوتا جا رہا ہے کہ فلاں کی حکومت ہے، فلاں کی بزنس مین جس طریقے سے بزنس کرتا ہے، آج پاکستانی پروڈکٹ دنیا کے اندر بڑھنا شروع ہو جائے تو پاکستان کے روپے کی ویلیو بن جائے گی. چونکہ امریکن پروڈکٹ ہمارا میڈیا ہے تو ہم اس لیے ڈالر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہمارے کئی حضرات نے اس طریقے سے کوشش کی کہ معیشت کے حوالے سے پاکستانی سکہ رائج کرنے کی کوشش کی. یہ جہانیہ ایک شہر ہے پنجاب کے اندر، اس کے اندر ایکسپیریمنٹل کے طور پہ ایک ہفتے تک انہوں نے ان سکوں کو رائج بھی کیا اور ان کو چلایا اور بڑا زبردست ایک نظام بنایا. مبشر نسیم نام کے ایک اکنامسٹ ہیں پاکستانی اکانومی میں، بڑا انہوں نے کام کیا. تو انہوں نے خود مجھے وہ سکے بھی دیا کہ ہم نے ان سکوں کے اوپر کام کیا اور انہوں نے جو بنائے تھے اور پاکستانی اکانومی. تو یہ بزنس ہے وہ بڑی طاقت رکھتا ہے. پھر ٹیکنالوجی یہ بھی ایک بڑی طاقت رکھتی ہے. پھر تیسری ماڈلنگ یہ ایک بڑی طاقت رکھتی ہے، یعنی مارکیٹنگ یہ بہت بڑی طاقت رکھتی ہے. قوم عاد اس کو آپ اس کی مثال نہیں ہے، یعنی اس طرح کی ماڈلنگ کی مثال نہیں. قوم سمود اس کی ٹیکنالوجی کی مثال نہیں کہ جس کی ٹیکنالوجی آج تک چل رہی ہے. آج گھر بنائیں بڑا شاندار، 100 سال کے بعد ایکسپائر ہو جائے گا. 100 سال کے اور اس کی ڈیپریسیشن کاسٹ بڑھتی جو ہمارے ملک میں تو ڈیپریسیشن ہے نہیں، لیکن کیا ہے اللہ رب العزت ان کی مثالیں دی ہیں. حکومت جن کی مضبوط ترین تھی کہ 1.25 لاکھ بچہ مار دیا، کوئی ہل نہیں سکا. یہاں پر 2 بندے مر جائیں، دیکھیں حکومت کو کیسے سیدھا کر دیتے ہیں. وزیر اعظم کو آنا پڑتا ہے، ان سے بات کرنی پڑتی ہے. کوئی ڈٹ جائے، کوئی سڑک پہ آ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، وزیر اعظم پریشان ہو جاتے ہیں. وہاں 1.25 لاکھ بچے مار دیے، کوئی بندہ چوں نہیں کر سکا. اتنی مضبوط حکومت فرعون کی. لیکن کیا ہے، صرف حکومت کافی نہیں ہے، بتا دیا. ٹیکنالوجی کافی نہیں ہے، بالکل بیکار. اور آپ کی خوبصورتی کوئی ضرورت نہیں. آپ کی تجارت اللہ کی طاقت کے سامنے صفر. اللہ کی طاقت کے سامنے. امریکہ کا ڈالر کا سکہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ملٹی نیشنل اس میں بزنس کرتے ہیں. چائنا کو بھی اسی میں کرنا پڑے گا، سعودیہ کو بھی اسی میں کرنا پڑ رہا ہے، پاکستان کو بھی اسی، ہر ملک کو اسی میں کرنا پڑ رہا ہے. تجارت میں ان کا سکہ ہے، وہ بولتا ہے اور بول کے دکھاتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان کی تجارت خاک تجارت ہے جو اللہ رب العزت نے معاملات کیے ہیں ان سے پہلے. تو یہ واضح کر دیا کہ ان سب میں کوئی طاقت نہیں. یہ جو میں اور آپ عمل کر رہے ہیں، یہ میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں یا سچ کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، دنیا خلاف ہے، اصل یہ اعمال ہیں. یہ اعمال میری تقدیر بناتے ہیں. نہ مجھے حکومت مل جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے دنیا کا سب سے بڑا حسن مل جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا کی سب سے بڑی تجارتی کمپنی میری بن جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں میرا سٹیٹس تبدیل ہو جائے گا لیکن اس سے میرے اندر کی ذات کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اندر کی ذات کیا ہے؟ لبیت العنکبوت، مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہے. کمزور جب تک انسان اللہ کی نافرمانی میں رہتا ہے تو وہ مکڑی کے جالے کی طرح اندر سے کمزور، کھوکھلا، خالی، بالکل خالی. ہاں جب وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر خلق اللہ السماوات والارض بالحق، جیسے اللہ نے زمین آسمان کی تخلیق کو مضبوط بنایا ایسے انسان بھی اندر سے مضبوط بننے لگتا ہے. یہ ہمارا 20واں پارہ مکمل ہوا. انشاءاللہ 21ویں پارے کے اندر یہ آگے تو دعوی توحید کے اوپر 4 دلائل ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.